آل حیدرآباد ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن سندھ رجسٹرڈ کا اہم اجلاس مرکزی صدر نواب خان کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں جنرل سیکریٹری غلام سرور چانڈیو، سینئر نائب صدر حاجی امیر الرحمان، فائنانس سیکریٹری سید عبداللہ شاہ، پریس سیکریٹری عادل نواب خان سمیت دیگر مرکزی رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس میں ہوٹلز اور ریسٹورنٹ 11 بجے بند کرنے کے حکومتی فیصلے پر مشاورت کی گئی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی صدر نواب خان نے کہا کہ وزیر اعظم معیشت کو بچانے کے لیے جلد بازی میں فیصلے لے رہے ہیں۔ ہوٹل اور ریسٹورنٹس کا کام چلتا ہی رات میں ہے۔ 11 بجے تک ہوٹلز بند کرنے میں نہ صرف ہوٹل کے مالکان مزدوروں کا نقصان ہے بلکہ معیشت کا بھی نقصان ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہوٹلز کو کم از کم رات 1 بجے تک چلنے کی اجازت دی جائے تاکہ ہوٹل مالکان اپنا روزگار مناسب طریقے سے سر انجام دے سکیں اور اپنے مزدوروں اور ملازمین کا بھی پیٹ پال سکیں۔ انہوں نے درخواست کی کہ ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کا وقت کم از کم 1 بجے تک کیا جائے، دیگر صورت ہوٹل اور ریسٹورنٹس کی تالہ بندی اور احتجاج کا راستہ اختیار کیا جائے گا۔ اجلاس میں ہوٹل ایسوسی ایشن سٹی کے صدر جاوید آغا، جنرل سیکریٹری ثاقب شیخ، سینئر نائب صدر شہزاد احمد کاکا سائیں، نائب صدر خیرو جان آغا، عین الدین کاکڑ، داد محمد، جان سعید، آفس سیکریٹری شاہد راجپوت، تعلقہ قاسم آباد کے ذمہ داران یامین لغاری، پرویز علی حیدری، محمد نبی، منظور احمد ابڑو، گل بہار کاکا، امتیاز علی، گل زمان، محمد قاسم، لطیف آباد کے ذمہ داران حاجی ذاکر دیسوالی، حاجی ایوب خان، لطیف آغا سمیت دیگر عہدیداران و ممبران نے شرکت کی۔ کل ہماری کمشنر حیدرآباد سے ایک بھرپور میٹنگ ہوئی تھی، لیکن کمشنر حیدرآباد کی میٹنگ میں ہمارے حیدرآباد کے تاجران بیٹھے تھے اور ان سب نے لب کھولے نہیں، بلکہ ان سب نے اس حکم کو مان لیا اور آل حیدرآباد ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن نے اپنی مجبوریاں کمشنر حیدرآباد سے گزارش اپنی کی۔ ہم نے کل کمشنر حیدرآباد ایک اچھے شہرت کے انسان ہیں اور ہم نے ان سے گزارش کی، کمشنر صاحب یہ جو ٹائم آپ کے پاس مرکز سے آیا ہے اس ٹائم میں ہمارے لیے بڑی مشکلات ہے، لہٰذا حیدرآباد کی ہوٹلیں اور پاکستان بھر کی ہوٹلیں 24 گھنٹے کھلتی ہیں۔ یہ ہوٹلیں لوگ پبلک سروس ہیں، ہم لوگوں کو سروس پرووائڈ کرتے ہیں اور سروس کا کوئی ٹائم ٹیبل ہوتا نہیں ہے، کیونکہ آدمی کو چائے کی طلب، کھانے کی طلب کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، تو 24 گھنٹے کی سروس ہے۔ چلیں سر، اگر اس وقت ملک میں انرجی کرائسس ہے تو آپ ہم سے 2-4 گھنٹے لے لیں، ہم دینے کو تیار ہیں رضاکارانہ طور پر۔ تو پھر میں نے کمشنر حیدرآباد سے گزارش کی کہ چلیں سر، آپ ہمیں 1 بجے تک ٹائم دیں تاکہ ہم اپنے کام کو 1 بجے تک سمیٹ لیں، لیکن انہوں نے وہی 11 بجے کا ٹائم دیا اور 11 بجے میں نے کمشنر سے گزارش کی کہ ڈی سی حیدرآباد نے کرونا کے نام پر پچھلے 2 سال حیدرآباد کی ہوٹل انڈسٹری کو بہت رگڑا لگایا، کبھی کرونا کے نام پر، کبھی صفائی ستھرائی کے نام پر، کبھی کلوزمنٹ کے نام پر۔ تو میں نے ڈی سی صاحب کی بات کمشنر صاحب کی گوش گزار کی کہ سر، حیدرآباد میں 2 حیدرآباد ہیں۔ ایک حیدرآباد وہ ہے کہ اگر آپ سیٹنگ کرو تو آپ سڑکیں، پارکیں سب بلاک کر لو، پھر آپ کو ایک کلوزمنٹ کچھ نہیں کہے گی۔ ایک وہ حیدرآباد ہے اگر آپ قاعدے قانون اصول کے مطابق چلتے ہیں تو پھر آپ لاقب ہوں گے، آپ کو ڈنڈے پڑیں گے اور آپ کاروبار نہیں کر سکیں گے۔ اور میں نے کل کمشنر صاحب سے یہ بات بھی گوش گزار کی اور اس سے پہلے پچھلی کئی میٹنگوں میں میں نے ایم سی بلدیہ کو، ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کو اور ہمارے محبوب رہنما ایم پی اے جبار خان صاحب سے بھی میں نے گزارش کی کہ حیدرآباد کی بلدیہ ایک کلوزمنٹ کے نام پر حیدرآباد کی ہوٹلوں کا لاکھوں روپے کا سامان لے گئی ہے اور لے آ کے ضبط کیا اور اب ان کے ویئر ہاؤسوں سے وہ سامان غائب ہو گیا۔ تو ہماری ہوٹلوں کا جو لاکھوں روپے کا سامان حیدرآباد کی ویئر ہاؤسوں سے غائب ہو گیا ہے، اس کی میں نے کمشنر صاحب حیدرآباد سے گزارش کروں گا کہ اس کے آزادانہ منصفانہ انکوائری کرائی جائے کہ وہ سامان کس کے پاس ہے، کون لے گیا، اور جتنے کلوزمنٹ کے افسران آتے ہیں وہ ہوٹلوں کے اندر گھس کے سامان لے کے جاتے ہیں۔ تو میں نے کل یہ گزارشات بھی کی لیکن اس پہ کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ اب میں گزارش کروں گا اپنے وزیر اعظم پاکستان سے شہباز شریف صاحب سے کہ میری وزیر اعظم صاحب آپ سے گزارش ہے، آپ کا کام ہے لوگوں کو، ان کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے اکابرین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کہ آپ کا کام ہے لوگوں کو روٹی، کپڑا، مکان دینا، لیکن نواز شریف صاحب تو لوگوں سے روٹی بھی چھیننا چاہتے ہیں، لوگوں سے گھر بھی چھیننا چاہتے ہیں۔ تو اگر ہوٹلوں کو 11 بجے بند کرنے سے بجلی کا کرائسس ختم ہوتا ہے تو پہلی بات ہے کہ آپ کے پاس بجلی ہے کہاں، تو پہلے آپ بجلی انشورٹ کریں۔ کل کی میٹنگ میں باپٹا کا کوئی افسر تھا نہیں، تو سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کے ملک میں بجلی ہے نہیں۔ میرے شہر حیدرآباد میں، میرے سندھ میں لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہے، لوگ بجلی کے لیے ہمارے گھروں پہ بچے ترستے ہیں، بھلکتے ہیں۔ اس گرمی کے عالم میں ہمارے گھروں میں پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی چیز ہے نہیں۔ تو میں وزیر اعظم پاکستان سے گزارش کروں گا کہ ہمارے حیدرآباد شہر میں پینے کا پانی نہیں ہے، یہاں پر گھروں میں گیس نہیں ہے، یہاں پر بجلی نہیں ہے، اس کے باوجود 11 بجے اگر آپ ہوٹلیں بند کرائیں گے تو ہمارے لاکھوں
होटल इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, लोग खुद सोजी और ख़ुदकुशियों करने पर मजबूर होंगे और उसकी तमाम तर जवाबदारी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पर होगी। इसलिए कि हुकूमत वक्त का काम लोगों को ये सहूलतें सिटीज़न पाकिस्तान होने के नाते हुकूमत वक्त की जवाबदारी है कि वो दे, और अगर ना दे तो अपनी नाकामी को तस्लीम करते हुए खुदारा घर चले आए। अब आज हमारी होटल एसोसिएशन की एक भरपूर मीटिंग हुई जो 4 घंटे जारी थी, और हम सब सर जोड़ के बैठे कि 11 बजे हम होटल चलाने की पोजीशन में नहीं है। हमने कमिश्नर हैदराबाद से गुजारिश की, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई, और 11 बजे होटल बंद करने का टाइम है और 10:30 बजे मोबाइलें होटल पे पहुंच जाएंगी, और होटल वाले फिर ज़द-ओ-क़ौफ़ होंगे, परेशान होंगे, और हम इस 11 बजे के टाइम पर एक नया धंधा खुल जाएगा। हर थाने की हद की मोबाइलें आएंगी और होटलों को पकड़ के बेइज्जती करके उनकी तौख़ीर करके उनको बंद कराएगी थाने में। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि हमारे पास अब एक ही चारा है, अगर आप हमें ज़्यादा ज़द-ओ-क़ौफ़ करेंगे, ज़्यादा मजबूर करेंगे, दीवार से लगाएंगे, तो आज के इजलास में हमने फ़ैसला कर लिया, हम जल्द एक बड़ा हंगामी इजलास बुलाने वाले हैं, और उस हंगामी इजलास में हम इस मामले को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा हम उस वक्त तक तालाबंदी पे चले जाएंगे। हम कमिश्नर हैदराबाद से पूछेंगे, हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से पूछेंगे, हम CM सिंध से पूछेंगे कि सर आप हमें टाइम बता दें, आप हमारी होटलें 1 हफ़्ता बंद करना चाहते हैं, महीना बंद करना चाहते हैं, 2 महीने बंद करना चाहते हैं, आप फ्रेमवर्क हमें दे दें, हम तालाबंदी पे चले जाते हैं और तालाबंदी पे चले जाते हैं। बाकी हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, हमारे होटल के मजदूर भूखे मरेंगे। उस तमाम तर हालात की जवाबदारी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पर होगी और हुकूमत वक्त पर होगी। क्यों? जब हालात तंग हो जाते हैं तो आदमी मजबूर हो जाता है, और कोरोना के नाम पर हमें 2 साल हमें रगड़ा दिया गया। हैदराबाद की डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने कारोबार किया और हमारे होटल वालों को लूटा और हमें दीवार से लगाया, और ये जुल्म का सिलसिला अब तक बंद नहीं हुआ। तो मैं इस मौके पर अपने महबूब रहनुमा, हमारे हैदराबाद के MP है जब्बार खान साहब से मैं गुजारिश करूँगा, अपने महबूब रहनुमा जाम खान शोरो साहब से गुजारिश करूँगा, और CM सिंध से गुजारिश करूँगा कि खुदारा हमें एक मरतबा फिर DC हैदराबाद के जुल्म से बचाएँ, और हमारी होटलों को तालाबंदी होने पर हमें इस हद तक मजबूर न किया जाए कि हम मजबूरन हड़ताल पे चले आए, लंबे हड़ताल पे चले आए। तो मेरी CM सिंध से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से गुजारिश है कि रहम करें। बाकी आज का जो बजट है, आज के इजलास में हमने ये भी फैसला किया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का आज का बजट, हम उस बजट को रिजेक्ट करते हैं, वो इंतहाई बेकार बजट है, और उस बजट में आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, मेरे शहर के बच्चों के लिए, दूध पीने के लिए उस पर कोई मनसूबा नहीं है। आज के बजट को हम रिजेक्ट करते हैं, और सरकारी मुलाजमीन के लिए जो 15% तनख्वाह बढ़ाई गई है, उसमें अच्छे अफसरान और अच्छे लोग हैं, तो 15% तनख्वाहें बिल्कुल नाकाफ़ी है। इस महंगाई के आलम में महंगाई आपने 50% बढ़ाई और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह आपने 15% बढ़ाई, तो ये बजट भी आपका नाकिस और बेकार है। और जो रिटायर मुलाजमीन है उसके लिए आपने 10% पेंशन में इजाफा किया है, जो इंतहाई नाकाफ़ी है। तो लिहाजा हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह कम से कम 30% बढ़ाई जाए, और रिटायर मुलाजमीन की पेंशन कम से कम 20% बढ़ाई जाए, ताकि वो सुख का सांस लगे। और उसके अलावा जो बढ़ती हुई महंगाई है उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, और खुदारा इस महंगाई की जिन को बोतल से मज़ीद न निकालें, उसको रोकें और लोगों को फाके कशी पर मजबूर ना करें। होटल एंड रेस्टोरेंट को जो इन्होंने टाइमिंग दिया है, तो इस टाइम में आपसे थोड़ा से तौसी चाहते हैं। देखो हकीकत भी ये है कि आप हमसे ताउन चाहते 2 घंटे या 4 घंटे का ताउन हम तैयार है, लेकिन ऐसे तो नहीं है कि आप 24 घंटे में 2 घंटे दे। तो ये किस तरीके से इसको हम एडजस्ट करें, किस तरीके से इस मामलात को चलाएं, तो एक बहुत ही मुश्किल मरहला है। तो मेरे ये रिक्वेस्ट है कि देखो होटल के जो मामलात है वो दिगर कारोबार से थोड़ा से मुख्तलिफ है। हमारी होटलिंग का ओपनिंग 2 घंटे में होती है, और इस तरीके से जो है ना वाइंड अप करते हैं तब भी 2 घंटे लगते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़े से अपने डिस्कस में लिया है। और दूसरी बात ये है कि एक कस्टमर हमारे होटल में आते, वो ऑर्डर देते 10:30 बजे, 11 बजे बंद करने का टाइम आपने दिया, पौना घंटा उसके ऑर्डर क्लियर होने में लगते और पौना घंटा उसके खाने में लगते। तो ये इसको किस तरीके से एडजस्ट करें, हमें भी थोड़ा समझाए, सही है। और हमारा काम ही 8 बजे शुरू होता है और 11 बजे बंद करते हैं। मिसाल के तौर पे कस्टमर आया 9 बजे, चलो भाई पौना घंटे में खाना तैयार हुआ, पौना घंटे में उसने खाया, 8, 9 ये हुए आपके 10:30। अब 10:30 बजे एक कस्टमर आया, उसने ऑर्डर दिया
تو پھر کیا کرے؟ اس کے اگر وہ کہہ دے کے میں گھر لے جا کر کھاؤں گا تب بھی اتنا ٹائم نہیں ہے، پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ تو کھانے پکنے میں لگتا ہے. تو اس طریقے سے ان تمام معاملات کو، ہماری مجبوریوں کے، ہمارے مسئلے مسائلوں کو تھوڑے سامنے رکھ کر ایسا ایک فیصلہ کرے تاکہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کر سکے. جو آپ نے ہم پر ٹائم رکھا ہے اس میں تو ہم تعاون کر بھی نہیں سکتے. یہ تو بالکل سیدھے کے سیدھا دیوار سے لگانے والی بات ہے. پھر ہم مجبور ہے کہ یہ کرے کہ تالا لگا کے گھر بیٹھ جائیں. یہ بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. تو یہ بھی آپ لوگوں کو اس چیز پہ تھوڑا سوچنا چاہیے. ابھی جو بات کروں گا میں اپنے وزیر اعظم پاکستان محترم شہباز شریف صاحب سے کروں گا کہ محترم آپ کی حکومتوں میں عوام کو ریلیف ملتے ہیں. اس دفعہ بھی ہم پر امید تھے کہ آپ کی حکومت سے عوام کو ریلیف ملیں گے، مگر یہ ابھی ایسا نہیں ہو رہا. 2 سال پہلے کرونا میں جس طرح سے پاکستان کی عوام کو لوٹا گیا، جن کو اختیارات تھے انہوں نے کیسے عوام کو لوٹا اور یہ کاروباری حضرات کو لوٹا، یہ آپ اگر دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو یہ چیزیں ثبوت مل جائیں گی. تو میں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر ہوٹل انڈسٹری، خاص طور پہ ہمارے پاس جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی زیادہ تعلیم نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی ڈگریاں نہیں ہوتی اور وہ غریب لوگ ہوتے ہیں اور تقریباً اکثریت ان کی ہوتی ہے جو ہوٹلوں پہ کام کرتے ہیں. تو ابھی آپ کو میں بتا دوں کہ کروڑوں کی تعداد میں یہ لیبر ہے جو ہوٹلوں پہ کام کرتی ہے. لہٰذا ہم اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم وہ ہمارے بچوں کی طرح ہوتی ہے لیبر ہماری. جیسے ہمیں اپنے بچے عزیز ہوتے ہیں اسی طرح ہماری لیبر ہمیں عزیز ہوتی ہے. آج میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پاکستان کی عوام کے لیے، خاص طور پہ یہ لیبر طبقہ ہے، اس کے لیے کوئی رحم کی نگاہ کریں، کوئی ایسا فیصلہ کریں کہ ہمیں ریلیف مل جائے. کہنے کا مطلب یہ کہ آپ 11 سے بڑھا کے ہمیں 1 بجے کا ٹائم دیا جائے تو اس میں کچھ بہتری ہوگی. باقی آپ کو پتہ ہے ہم ڈر رہے ہیں اس سے کہ جن لوگوں کو، جن اداروں کو اختیارات ملیں گے وہ ہمیں لوٹیں گے. وہ 15 منٹ بھی ادھر ادھر ہوئے تو ہماری ہوٹلیں سیل کی جائیں گی، ہمارے لوگ اٹھائے جائیں گے اور ہمارے جو مینیجر وغیرہ ہیں وہ اٹھائے جائیں گے اور بھاری جرمانہ یا رقم رشوت لے کے ان کو چھوڑا جائے گا. لہٰذا اس چیز سے بچانے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ریلیف دیں، بڑی مہربانی ہوگی. اصل میں یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے، جو وفاق کی طرف سے یہ جو ڈیسیجن لے رہے ہیں انرجی بچانے کے لیے، اس کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ ہوٹل انڈسٹری کو اس سے بہت بڑا دھچکا لگ سکتا ہے. کیونکہ پہلے بھی جو ہے کرونا والے ٹائم میں جو ہوٹل انڈسٹری کو جو نقصانات ہوئے ہیں اس کا اندازہ ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہے. اگر وہ ہم سے پوچھیں گے، ہمارے سامنے بیٹھیں گے تو ہم ان کو بتائیں گے. اور تھوڑی سی مختصر بات یہ کر دوں کہ ہمارے ساتھ جو ہے ایک ہوٹل کے اندر جو ہے تقریباً 30 بندے کام کرتے ہیں. اگر یہ ٹائم مخصوص ہوتا ہے تو اس میں 15 بندے ہمارے فارغ ہو جائیں گے، جو کہ 15 بندے نہیں ہوتے، وہ 15 خاندان ہوتے ہیں. تو میری یہ مؤدبانہ گزارش ہے اپنا وفاق سے اور جو وفاق کو جو وزیر اعظم ہیں ان سے کہ جو ہے یہ ٹائمنگ جو ہے ہوٹل انڈسٹری کی جو ہے ٹائمنگ، اس کو جو ہے بڑھایا جائے اور اس کو جو ہے اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے. جیسے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو کاروبار ہیں جیسے شاپس وغیرہ ہیں یا انڈسٹریز وغیرہ ہیں، وہ تو چلو ٹھیک ہے، وہ چلتی رہتی ہیں، وہ بند بھی ہو جاتی ہیں 8 بجے تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن ہوٹل کا مین مسائل ہوتا ہے کہ وہ 8 بجے کے بعد ہمارا کام اسٹارٹ ہوتا ہے. تو 8 بجے سے 11 بجے تک 2 گھنٹے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں جو ہے دیوار سے نہ لگایا جائے. ہماری مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمیں جو ہے ریلیف دیا جائے.